بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں مٹھی بھر چینی پر ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں مشکلات، پریشانیوں کا ماحول ہے۔ کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے گھر میں پریشانی، کسی کے گھر میں غربت ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، دنیا جہاں کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ آج کے اس وظیفے میں اللہ والو مٹھی بھر چینی پر یہ عمل کر لیں۔ سورہ کوثر کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا طاقتور اسم اعظم ہونا آپ جانتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم وہ ذکر ہے جس کے لیے تمام بزرگان دین نے، اہل بیت نے سارا سال، ساری زندگی کوششیں کی، کسی تلاش میں کہ وہ کون سا اسم اعظم ہے جو طاقتور ترین ہے، جو سب سے طاقتور ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، جس کے معجزات سب سے زیادہ ہیں۔ آخر میں بڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یا حیو یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جو تمام فضیلت والا ہے، تمام رحمتوں برکتوں والا ہے، جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، جو دنیا جہاں کے تمام مقاصد کو کامیاب بنا دیتا ہے، آپ کے نصیب سے مشکلات، پریشانیوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ جب میں اور آپ جان چکے ہیں کہ آپ کے ذکر سے اپنی ہر بات کا رب کعبہ سے منوا سکتے ہیں، صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ حیو اور قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بکثرت یا حیو یا قیوم پڑھیں، انشاءاللہ آفتیں دور ہوں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی ہو، بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گنہگار بندے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے تو یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیے۔ آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے گئے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی آئی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بندہ اگر اس طرح کا ارادہ کر لے تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والے، آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندگی واجب ہے، اور گناہوں کے انجام سے غافل رہنا، جس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنا یوں ذہن بنائے کہ محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے کئی اشیاء کو ان کی تمام تر لذت کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کیا نادانی نہیں کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، لیکن تمام کائنات کے خالق عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کیا۔ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا، اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس طرح سوچ و بچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا۔ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو نارے جہنم کی تکلیف کس طرح سے برداشت کروں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ غفور ہے۔ جس طرح یہ دونوں صفات اسی طرح ہیں، جس طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب الکریم کی صفات ہے۔ اور یہ بھی قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں
بھی جائیں گے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان غضب الہی کا شکار ہوں اور جہنم میں جائیں، لیکن مجھ پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہو اور مجھے داخل جنت کیا جائے۔ بات توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف ہونا، اس کا حل یہ ہے کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہی ہے۔ اگر ارتکاب گناہ سے محفوظ رہنا نہ بھی نصیب ہو تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور سابقہ گناہوں کا معاف ہونا معمولی بات نہیں۔ اگر بات توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو، اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، جیسے هو التواب الرحیم جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے۔ اسی معنی کا دوسرا لفظ تائب ہے، جس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات استعمال کرنا جائز ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ کے لیے ان کا استعمال درست نہیں، کیونکہ استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگنا۔ چنانچہ استغفار کا تعلق تو زبان سے ہے کہ بندہ اپنی زبان کے ذریعے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، جبکہ توبہ کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ کسی گناہ پر ندامت اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہونے کا عہد دل ہی سے ہوتا ہے۔ گناہوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیطان کا ہے۔ تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کر لینا یہ خالص شیاطین کا کام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس دن کے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ رمضان میں اس کی رحمتیں برکتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو بند مٹھی بھر چینی پر یہ عمل کرتا ہے، پورا سال کامیابی اس کا مقدر رہتی ہے، پورا سال وہ رب کعبہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ مٹھی بھر چینی پر رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، ایک بار مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر اور یا حیو یا قیوم کا یہ ذکر کر لیں۔ اس کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ رزق میں بے شمار وسعت لاتا ہے۔ وہ بندے جن کے کاروبار نہیں چل رہے یا پہلے بہتر تھے اب تباہی کی طرف ہیں، وہ مٹھی بھر چینی پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ وسعت آ جائے گی۔ اور وہ لوگ جو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی یہ کام کریں، انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ اس طرح کے لوگ جن کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، وہ اپنے مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ اگر اولاد نافرمان ہے، آپ کے کہنے پر نہیں، آپ کی اولاد اچھے گریڈ نہیں لے پا رہی، امتحانات میں کمزور ہیں، سبق نہیں یاد کر پاتے، تو مٹھی بھر چینی پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جو لوگ بیمار ہیں، چاہتے ہیں کہ صحت مل جائے، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت
ہر اس شخص کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے گا۔ اللہ والو، یہ ایسا عمل ہے جو آنے والا پورا سال یعنی اگلے رمضان تک آپ کو تمام مسائل سے، پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اینڈ تک دیکھیے گا۔ رمضان میں کسی بھی دن صرف ایک بار باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود پڑھ لیں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ باوضو ہو کر مٹھی بھر چینی لے کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں لائیں۔ اگر کسی کو نافرمان اولاد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اس بندے کی، اس بچے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں یا خود کے لیے، آپ نیت لازمی کر لیں۔ آپ نے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر مقصد کی نیت ذہن میں رکھ کر مٹھی بھر چینی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 121 بار پڑھ لیں تو آپ نے دماغ میں اپنی نیت رکھنی ہے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 121 بار پڑھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ چینی پر رمضان کے مہینے میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر 121 بار پڑھ لیں، لیکن جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ سورہ کوثر کا ذکر جاری رکھیں۔ جیسے ہی آپ 121 بار پڑھ لیں، آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر چینی رکھ لینی ہے یا پھر اپنا سیدھا ہاتھ چینی پر رکھ لینا ہے اور سورہ کوثر پڑھ چکے ہیں۔ بعد میں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 71 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا حیو یا قیوم نکل رہا ہو، مقصد ذہن میں ہو، آپ کا یقین اتنا کامل ہو کہ رمضان کا مہینہ بہاروں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، رب کعبہ کی قسم ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری دنیا جہاں کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 70 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں۔ آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیمی پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کرنے کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مار لینی ہے۔ اب اس چینی کا کرنا کیا ہے؟ چائے، دودھ یا کسی بھی چیز میں بآسانی ملا کر چینی نافرمان اولاد کو، شوہر کو کھلا دیجئے۔ یہی چینی گھر کی دوسری چینی میں ملا کر پورا سال استعمال کریں۔ گھر کے تمام افراد نظر بد، حسد سے محفوظ رہ سکیں گے۔ دنیا جہاں کی تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ صرف اس عمل کی بنا پر اس چینی کا کچھ حصہ آپ اگر کیڑوں کو کھلا دیں تو آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات غموں سے نجات پانے کا سوال کرنا ہے، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اگر اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں اور وہ انہیں خالی لٹا دے، تو دعا کرنے کی بہترین راتیں ہیں، یا اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ عمل بہت خاص ہے۔ کیڑیوں کو عمل کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کامیابی کی باتیں بتا رہی ہوں۔ یہ عمل معجزاتی طور پر کام کرے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس عمل کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک